کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائز بھیج دی جائے گی. اس کا ترنت جو ہے وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید جاری کر دی. زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ آئین کو تھوڑا سا کبھی کبھار پڑھ لیں، ویسے تو بیچاری اب پڑھنے کے قابل چیز نہیں رہی ہے، ہوتا تو وہی ہے جو چاہتے ہیں آبان ہمارے. بہرحال تو اس کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہر 90 دنوں بعد کم از کم ایک اجلاس لازمی ہے آئین کے مطابق. یہ حکومت ماشاءاللہ جب سے آئی ہے گزشتہ برس اپریل سے اس نے اس کا ایک بھی اجلاس نہیں بلایا. پی ایم ایل این کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی / ان کی جو ایکویٹل ہے ان 2 کنوکشن سے، اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے just to get himself arrested again, because obviously he is absconding from the court and it's the court's discretion. Once he appears before the court can say fine آپ کی اپیل ہوگی بٹ آپ اتنا عرصہ آپ نے abscond کیا ہے، ہم آپ کو بیل نہیں دے سکتے، آپ ابھی جیل میں جائیں واپس. ایک طرف تو الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل تیار ہیں اور الیکشنز ہوں گے 90 دنوں میں، دوسری طرف کچھ اور خبریں آ رہی ہیں، ایم کیو ایم کچھ اور ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ جی مارچ اپریل میں الیکشنز ہوں گے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ الیکشنز آپ کو وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیے جی، کم از کم اس ہفتے کے آغاز تک تو مجھے کافی یقین تھا کہ جو مرضی ہو جائے اکتوبر نومبر رواں سال کے الیکشن کروانا پڑیں گے. لیکن 3-4 دنوں سے عجیب و غریب قسم کی وائز آ رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، تو آج کل چونکہ نئی قسم کی صحافت اس ملک میں ایجاد ہوئی ہے، ذرائع کے مطابق خبریں چلتی ہیں، تو ذرائع کے مطابق دعویٰ ہوا کہ دونوں رہنماؤں کے مابین اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائز بھیج دی جائے گی. اس کا ترنت جو ہے وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید جاری کر دی. اس کے برعکس کل سارا دن جو ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر اگین ذرائع کی بنیاد پر یہ ٹکرز کی بھرمار رہی کہ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے. سو اپیرنٹلی اس کو بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ جی اس کے سامنے سینسس رپورٹ رکھی جائے. تو فرض کرے اگر کوئی اپروول دے دے تو پھر تو آئینی طور پر انتخابات جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنی جلدی اور سرعت دکھائی گئی تھی 8 اگست کا بھی خبر کی تردید کے لیے، کہ یہ 25 جولائی جو ہے وہ تردید کی ضمن میں یہ رویہ کیوں نہیں اختیار ہو رہا. دوسری بات جو ہے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ آئین کو تھوڑا سا کبھی کبھار پڑھ لیں، ویسے تو بیچاری اب پڑھنے کے قابل چیز نہیں رہی ہے، ہوتا تو وہی ہے جو چاہتے ہیں آبان ہمارے. بہرحال تو اس کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہر 90 دنوں بعد کم از کم ایک اجلاس لازمی ہے آئین کے مطابق. یہ حکومت ماشاءاللہ جب سے آئی ہے گزشتہ برس اپریل سے اس نے اس کا ایک بھی اجلاس نہیں بلایا. تو اب اگر 25 کو بلایا ہے، پہلا ہی کام کرنا ہے، اور پہلے ہی اجلاس میں اگر انہوں نے سینسس کو اپروو کر دینا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں جی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگلے برس ہی جاتا نظر آ رہا ہے. یا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ویلز انٹو ویلز میں ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں یا سیاسی قوتیں ہیں ان میں مختلف سوچ پائی جا رہی ہے. سیاستدان اپنا چہرہ اپنا فیس برقرار رکھنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو بر وقت انتخاب چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں کہ اچھی مردم شماری بھی ہو جائے اور یہ وہ ادھر. اور تیسری بات یہ بھی کر رہی ہے کہ جی انتخاب ہے بھاڑ میں، پہلے پاکستان کی معاشی بقا کو تو یقین منائے، اور کوئی بھی حکومت آئے گی اس سے تو عذاب ہوگا کہ بھائی مہنگائی کا عذاب ختم کرو یہ وہ. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مارچ تک کا جو IMF کا پروگرام ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی چلائے ٹیکنوکریٹس کے ساتھ، تاکہ اس سے جب پھر استحکام کی طرف بڑھنا چاہیے تو اس کا فائدہ اٹھائے آنے والی حکومت. اس طرح کی کنفلکشن اور کنفیوژن تو پھیل گیا ہے جی.
اب میں ہرگز کانفیڈنٹ نہیں ہوں. اب آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. معید منیب, اس میں آپ کی کوئی اینی آبزرویشنز, اینی انفارمیشن؟ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, یوسف صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ اپریہنشنز تو کچھ عرصے پہلے موجود تھیں, پھر شاید ختم ہو گئیں, لیکن شاید اب دوبارہ انہوں نے جنم لیا ہے. منسٹر آف لا تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اپنا کلیئر ہے 51(5) میں کہ جی لاسٹ پروسیڈنگ جو آپ کا نوٹیفائڈ سینسس ہے, اگر نہیں اپروو ہوتا سی سی آئی سے تو پھر اسی کے تحت الیکشن ہوگا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی کیوں موجود ہے ہمارے آج کے حالات کے اندر. حکومت اس میں میرے خیال میں 2 فیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے گرد گھومیں گے. ایک عمران خان کی گرفتاری / نااہلی, چلے نااہلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن عمران خان کو سین سے پرے کرنا وہ ضروری ہے اگر کسی نے الیکشن کے اندر امپرنٹ ان کا ختم کرنا ہے. دیکھیے کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مطلب اگر اس چیز کو ہم برش سائڈ نہیں کر سکتے, سپورٹر موجود ہے, ان کا ووٹ موجود ہے, اور جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں ملتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ ان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں. خان گرفتار بھی نہیں ہوتے, مقدمات کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا, نااہلی بھی نہیں ہوتی, کوئی معاملہ, یہ معاملات قانونی ایسے ہی چلتے رہتے ہیں, تو اس وقت بھی انلیس کہ پھر کوئی اس کو آپ کو پتہ ہی ہے جب پھر خاص طریقے سے اگر الیکشن ہوتا ہے وہ تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے خاص طریقے سے. جی ہاں, جیسے وہ آپ کو پتہ ہی ہے نئے نئے طریقہ کار ڈھونڈ لیے جاتے ہیں, 2018 میں بھی ڈھونڈ لیے گئے تھے, بہت خاص. جی ہاں, تو وہ پھر وہ اس وقت کچھ اور بیٹھ گیا تھا, اس دفعہ شاید کچھ اور بیٹھ گیا. اس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا اور پری پول بہت کچھ ہوا تھا, اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو. اس وقت ہو تو رہا ہے اتنا کچھ, اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں مطلب وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن ڈے کے اوپر یا الیکشن سے پہلے کیا ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی / ان کی جو ایکویٹل ہے ان 2 کنوکشن سے, اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے just to get himself arrested again, because obviously he is absconding from the court and it's the court's discretion. Once he appears before the court can say fine آپ کی اپیل ہوگی, بٹ آپ اتنا عرصہ آپ نے abscond کیا ہے, ہم آپ کو بیل نہیں دے سکتے, آپ ابھی جیل میں جائیں واپس.